لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا شانئك هو الأبتر. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد خداوند عالم سید کونین کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کریں. اللہ آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرے. محمد و اہل بیت محمد کا پاک خالد طلعت بھائی کے والد کے درجات بلند فرمائے. جتنے اس عظیم جشن میں تشریف فرما ہیں، جن کے دل حقیقی مسرور ہیں، آج کے اس عظیم جشن کا صدقہ آل محمد کا خالق ان کی جھولیوں کو دامن مراد سے بھر دے. فقیر کے گھر بھی کوئی آ جائے، فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی خیرات کرتا پھرتا ہے. اور سر نہیں لانا جشن. فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اپنی توفیقات کے مطابق خیرات کرتا ہے. آج وہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی ہے. سلامت و آباد شاہ. یہ اس مصطفیٰ کا جشن ہے جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی. نہ آدم ہوتا نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا نہ تلاوتیں، نہ مسجدیں ہوتی نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں، نہ جی ہوتا نہ چناؤ، نہ ای ہوتا نہ آؤ، نہ ملک ہوتے نہ طور، نہ شجر ہوتے نہ حور، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ فلک ہوتا نہ یہ نشان، نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا نہ کوئی خریدار ہوتا. جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جس سبب ہے کائنات کی تخلیق کا اس ہستی کی آمد، اور ہمیں منانے کا حق سب سے زیادہ ہے. پوری ذمہ داری سے میں چند فکریں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ حق اس عید کو منانے کا صرف علی والوں کا. بھائی جان شریف، میں ممبر رسول پہ بآواز بلند سے کہتا ہوں تو نبی یہ لفظ شیعوں کا ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو ہمارے علاوہ کوئی نبی مانتا ہی نہیں ہے. جو جوان میں تھے بات سمجھ میں آئے تو سمجھ. لفظ کیا ہے؟ عید. عید کا مطلب خوشی، میلاد، ولادت. کس کی ولادت؟ نبی. باقیوں کے نزدیک محمد آیا، ان کے نزدیک حضور نبی بنیں گے 40 سال کی عمر میں. تو انہوں نے منایا عید میلاد مصطفیٰ، ہم نے منایا عید میلاد النبی، کیونکہ کون تو نبی شم. خدا سلامت رکھے تمہیں، آل محمد آباد شاد رکھے. خوشی بتاتی ہے کہ ریت تشریف فرمائے آقا دو جہاں کی، مصطفیٰ کی ریت ہے وہ خوش ہوگی. کون تو نبی جن، میں نے کون تو کا لفظ دیکھا ہی 3 جگہ پر ہے.
یا اللہ کے لیے آیا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مصطفیٰ کو خلق کیا۔ دوسرا کنت مصطفیٰ کے لیے آیا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اور جسے تیسرا کنت یاد نہیں اس کی بخشش ممکن ہی نہیں۔ تیسرا کنت علی کے لیے آیا، غدیر کے منبر پہ محمد مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا، اللہ ان ہاتھوں کو سلام۔ سلامت رہو جناب سیدنا میں امام حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت منبر رسول سے بآواز بلند کہتا کہ ہمیں 12 ربیع الاول میں کوئی اعتراض نہیں، ہماری تو دعا ہے کہ خدا آپ کو 12 والا بنائے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہم مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کو کوئی ضد نہیں کہ حضور 12 کو آئے یا 17 کو آئے، اس لیے کہ یہ 12 اور 17 عدد ہیں، عدد مخلوق ہے۔ ابھی 12 کا عدد خالقی نہیں ہوا تھا اور مصطفیٰ تھا۔ ابھی 17 کا عدد نہیں بنا تھا، انہیں میرے پاس رکھو، اور میرا نبی تھا۔ 12 اور 17 تاریخیں ربیع الاول کی، ساری توجہ میری طرف۔ 12 اور 17 تاریخیں ربیع الاول کی، ابھی ربیع الاول کا وجود ہی نہ تھا، اور میرا نبی تھا جو چپ رہ کے جشن منانے کے عادی، اور کے لیے فکرہ کہتا ہوں۔ کسی بندے نے آ کے آپ کو اطلاع دی ہو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آگے بندہ ایسے ہو جائے، سمجھ لگ جائے گی کہ اسے خوشی کوئی نہیں۔ پڑھنے سے الفاظ سے خوشی نہیں آئے گی۔ قائد صاحب قبلہ پڑھے میں پڑھوں، خوشی تو اندر ہوگی، اور اندر کی خوشی چہروں پہ رکھو۔ اتنے ہنس ہنس کے سنو کہ خیروں کو پتہ چلے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ ہم نہ بے موقع روتے ہیں نہ بے موقع ہنستے، اور اس نیت کے ساتھ ہنسو کہ تمہیں خوش ہوتا دیکھ کر اگر 14 میں سے کسی ایک نے تمہیں مسکرا کے دیکھ لیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بندہ وارثوں کو خوش کرتا ہے، مالکوں کو خوش کرتا ہے، خوشی میں جائے تو بندہ دیکھتا ہے۔ ویڈیو کیمرے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، کئی بندوں کو میں نے دیکھا ویڈیو کیمرہ ولیمے والے دن اوپر پڑ جائے تو کھانے کی سپیڈ ایسا کر لے، میں مطلب سمجھے بھی یہ ڈھیر کھا گیا۔ اچھا یہ نہیں، آج دھمالے ڈالو تو عبادت، باہر نکلو تو دنیا کو پتہ چلے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہے۔ محمد کی عزت کا پتہ ہی علی والوں کو ہے، جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتہ کہ عظمت مصطفیٰ کیا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہو۔ سامعین گرامی جہاں جہاں میں میری آواز جا رہی، عید میلاد النبی، پہلا فکرہ میں نے عرض کیا یہ لفظ شیعوں کا، کیونکہ حضور کو ولادت کے وقت نبی صرف شیعہ مانگتے۔ یہ چیلنج ہے میرا، یہ فخر ہے میرا، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں جھگڑا کرنے والوں سے کہتا ہوں جھگڑا نہ کرنا، محبت اور سکون کے ساتھ۔ میں بڑے ادب اور احترام سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے؟ اتنا پوچھنے کا تو حق ہے۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی۔ ایک سلوات پڑھ لے بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ بسم اللہ کریں۔ تمہارے ہاں لہ گئے پہ کیک لیٹ ہو گیا،
قبلہ کہا تشریف لے آئے، میں ان کے حوالے ممبر کرنے لگا، لیکن میں بڑے ادب اور احترام سے انہیں دیکھ لو تو پھر میں عرض کرا دوں۔ توجہ ہے یہ؟ پہلے میں نے یہ عرض کیا نہ ہمیں 12 پہ اعتراض ہے نہ 17 پہ، کیونکہ 12 اور 17 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ابھی ربیع الاول بنا ہی نہیں تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ ربیع الاول بنتا ہے چاند کی وجہ سے، ابھی چاند بھی نہ تھا اور یہ نبی تھا۔ جس بندے کو بولنے کی توفیق خدا دے، فکر عرض کر دوں، چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، ابھی سورج بھی نہ تھا اور میرا نبی تھا۔ آدمیوں کی اوقات کیا ہے، ابھی آدم بھی نہ تھا، آدمی تو آدمی رہ گئے، ابھی آدم نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ یہ لفظ سمجھانا چاہتا ہوں بھئی، صرف آقا تھے نہیں، آدم سے پہلے نبی تھے۔ یہ فقیر سید کی نگری ہے۔ میں مبارکباد دینے کی نیت سے کھڑا ہوں اس عظیم جاسر کی امام زمان کو اور بادشاہ سرکار کو۔ جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے بڑی توجہ سے فکر سنو۔ میں نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ابھی آدم نہیں تھا اور میرا مصطفیٰ نبی تھا۔ نبوت عہدہ ہے، یہ جو نبوت ہے یہ عہدہ ہے، یعنی آدم ابھی بنے نہیں تھے اور مصطفیٰ عہدے دار تھا، اور عہدے ملتے ہیں تعلیم کے بعد۔ خدا جاہلوں کو عہدے نہیں دیتا، خدا ان پڑھوں کو عہدے نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ حضور جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے کیوں کہا اس کی وجہ بھی سن لیں۔ مکے کو کہتے ہیں ام القری، تریوں کی ماں۔ مکے میں جو آبادی تھی وہ صرف مشرکوں کی تھی۔ مدینے میں 2 مذہب رہتے تھے، ایک مشرک دوسرے یہودی۔ یہ جو مدینے کے یہودی تھے انہیں پتا تھا کہ حضور نے آنا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ مشرک جب انہیں تنگ کرتے تھے تو یہ تڑی لگاتے تھے کہ تنگ کر لو جتنا کرنا ہے، اسی کھجوروں والی دھرتی پہ آنے والا ہے، جسے فلسفہ انتظار کا پتہ نہیں، جسے فلسفہ انتظار۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے؟ میرے جیسے بندے سوچ رہے تھے کسی کا نام بتائیں، سامنے کائنات کا امام تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا کیا نام؟ امام نے فرمایا لوگوں کی جہالت۔ اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو آل محمد کے دشمن نہ ہوتے۔ 600 سال تک، کتنا جناب؟ 600 سال تک مصطفیٰ کا انتظار ہوتا رہا۔ جاتے ہوئے عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد بھی کوئی ہے؟ فرمایا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک جتنے بندے مرتے تھے کیا ان کے پاس بھی منکر نکیر آتے تھے؟ فرمایا بے شک۔ مولا ان کا امتحان کیا تھا؟ ان سے کیا پوچھا جاتا تھا؟ ان کا حساب کتاب کیا تھا؟ ان کی جنت اور جہنم کا معیار کیا تھا؟ بھئی وہ بھی جنت یا جہنم میں تو کہیں جائیں گے، جنت یا جہنم میں ان سے بولنا ہے جی میں آئے ہو سرکار، جنت اور جہنم میں انہوں نے بھی تو جانا ہے، ان کا معیار کیا تھا؟ امام نے فرمایا ان سے سوال ہوتا تھا
مصطفیٰ کے انتظار کے متعلق جو احمد کا انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں گیا. سلامت و آباد. پتہ چلا حجت کا انتظار بدعت نہیں، پہلے کا بھی انتظار آخری کا بھی انتظار. اور تو اور یہ فرعون نے اسے 70,000 بچے ذبح کیے، لڑکے کتنے؟ 70,000. میں کہتا ہوں معبود 70,000 بچا، ایک موسیٰ قتل ہونے دے. ایک موسیٰ کو بچانے کی خاطر اللہ نے 70,000